اس طرح ڈیوٹی نبھاوے جس طرح مسجد کے اندر صبح فجر سے لے کر رات 11 بجے تک بچوں کو پڑھانے والا قاری کر رہا، اس طرح ڈیوٹی نبھاوے تو یہ ڈاکٹر، یہ وکیل، یہ انجینئر، یہ پائلٹ، یہ سائنسدان، اللہ کی قسم قیامت کے دن صحابہ کے قدموں میں حضور کے حوض کوثر پہ کھڑے ہو گئے بھائی۔ مجھے ان مولویوں سے بڑا اختلاف ہے بھائی جو یہ کہیں کیا کرنا بچوں کو اسکول پڑھا کر مدرسے کے اندر مولوی بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، کیا بھائی کیا ایسی کیا بات ہوگی، کیا کرنا؟ نہیں، غلط ہے۔ تمہارے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، اگر ہم بیمار ہو ہمارا علاج کون کرے گا؟ تمہاری بچی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو میں اپنی بچی کا پیٹ کسی غیر کے اگے ننگا کروں گا؟ اگر آپ کے بچے پڑھ لکھ کے پائلٹ نہیں بنیں گے تو ہمیں جہازوں میں بٹھا کر اڑا کر مکے مدینے کون لے کے جائے گا؟ اگر آپ کے میرے بچے سائنسدان نہیں بنیں گے تو دنیا کے کفر کا ایٹمی طاقت سے کون مقابلہ کرے گا؟ اگر آپ کے میرے بچے انجینئر نہیں بنیں گے کہ جو چیزیں ہم سود کے اوپر دوسرے ملکوں سے خرید کر اپنے ملک میں لا رہے ہیں ترقی کے لیے، تو وہ چیزیں ہمارے ملک میں بنے گی، تو یہ شعبے بہت اچھے ہیں۔ تو پھر مولوی صاحب جھگڑے ہی ختم ہو گیا کہ شعبے سارے اچھے، پھر پڑھانے تو مدرسے کیوں بنا رہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، گندم کی ہوئی کٹائی اور ابھی دانے جو تھے وہ تھے کھیت کے اندر، اور بادل نے آ کر انگڑائیاں لینی شروع کی، ہوا نے آ کر مسکرانا شروع کر دیا، اور بارش کے قطرے برسنے شروع ہوئے، اور کہا بھئی اس سے تیز ہوگی گندم گلی، اور نے کہا جلدی سے موٹا کپڑا لے کے آؤ، ترپال لے کے آؤ، ایسی لے کے آؤ کہ گندم جو ہے یہ محفوظ ہو جاوے۔ پھر موٹا کپڑا ترپال لے کے آئے، پھر اس کے اوپر ڈال دی، آسے پاس سے اینٹیں رکھ دی، پھر بارش برس رہی، موج کے اندر بیٹھا ہو کے سڑکیاں بھر رہا، سگریٹ کش لگا رہا، اس کی گندم محفوظ۔ جس طرح گندم کو محفوظ کرنا ہے اسی طرح ہم نے اپنے دل کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسکول، کالج، یہ ساری یونیورسٹیاں ہماری، ہمارے لیے، اکیڈمی ہمارے لیے، ہمارے بچے پڑھیں گے، لیکن ان کو پہلے قرآن کی تعلیم کا غلاف چڑھا دو اس دل کو، اس کے بعد دنیا کی جتنی روشن تعلیمیں ہیں، دنیا کے جتنے فنون ہیں وہ سارے پڑھنے شروع کر دو، زبان تک تو محدود ہو، دل کے اندر آ کے نہ گھسے۔ جب دنیا کی بد تہذیبیوں نے اور دنیا کی بے حیائیوں نے دل کے اوپر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، جیسے بارش کے برسنے سے گندم متاثر ہوتی ہے اور بے حیائی کے اندر آنے سے دل متاثر ہوتا ہے، جب دل متاثر ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سے وہ دل خالی ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کا اثر نہیں ہوتا، تو اپنے دل کو قرآن والی تعلیم کا غلاف چڑھا لو، خود بھی ناظرہ پڑھ لو، حافظ بن جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، بچیوں کو حافظ۔ جب آپ کا دل قرآن والی تعلیم کے غلاف میں محفوظ ہو گیا، پھر آپ اسے فحاشی کے اڈے پہ جا کے کھڑا کر دو، یہ محفوظ رہے گا، بے حیائی کے اڈے پہ کھڑا کر دو، محفوظ رہے گا۔ پھر میرے چاند یہ دل اگر قرآن کی تعلیم سے محفوظ ہو گیا، پھر اللہ اکبر، لاہور کے بازار حسن میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی، اس دل کے کانوں تک آواز پہنچے گی، یہ وہاں سے اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف آئے گا۔ اگر اس دل کے اوپر بے حیائی کا غلاف آیا اور قرآن کی تعلیم کا غلاف نہ چڑھا تو مدینے میں کھجوروں کا کاروبار کر رہا اور مسجد نبوی سے ظہر کے اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ دل اس آواز کو سن کر بھی اللہ کے گھر کے اندر مسجد نبوی میں آنے کی سے توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا اور دنیا کی محبت کے غلبے کا اس میں غلاف آ چکا ہے۔ اس لیے قرآنی تعلیم کی ابتدائی تعلیم کا ہم آپ کو زور دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو مونٹیسری اسکول میں داخل کرانے سے پہلے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرائیے، تاکہ آپ کے بچے کی دل کی پیکنگ محفوظ ہو جائے۔ پھر اس کو آپ پوری دنیا کی بے حیائیوں کے اڈوں میں چھوڑ دو، جب دل کی پیکنگ ہوگی تو اس کا دل کسی دنیا کی چیز سے متاثر ہو کر نہ خدا سے غافل ہوگا نہ مصطفیٰ سے غافل ہوگا۔ یہ مدرسے ہیں، مدرسے کا احترام ہے، مولوی جی کا احترام ہے، اس تعلیم کا احترام ہے۔ کاغذ نیچے گر گیا جس پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تو اٹھا کے چوم کے رکھ دیا، اس کا احترام ہے، لیکن معیار کوئی نہیں۔
اس تعلیم کا احترام ہے، سب کریں گے۔ کوئی قرآن پاک ہاتھ میں دے دے گا، اس کو اٹھا کے الماری میں رکھیے تو اس کا اگر وضو نہیں ہے تو پگڑی اتار کے پگڑی سے پکڑے گا رکھے گا، چوم بھی لے گا۔ احترام تو آسمان کی بلندیوں تک، اور معیار اپنے گھر میں کوئی نہیں۔ اگر اس تعلیم کا معیار ہوتا تو اور ایک کا بچہ قاری بنتا، عالم بنتا، حافظ بنتا، متقی بنتا، ولی بنتا، پرہیزگار بنتا، معیار ہی کوئی نہیں۔ اور اس معیار کو نہ حکومت والوں نے نہ عوام نے سمجھایا، کوئی نہیں، لگے پڑے۔ بجٹ آیا، گریڈ 1 سے لے کے 17ویں گریڈ تک کی تنخواہیں 35% اضافے، اور 17 سے لے کے 22 میں 20 تک 30%۔ مولوی یاد نہیں آئے؟ سیلاب سے متاثرین کا فنڈ یاد آیا، روڈ کا یاد آیا، اسکولوں پہ لگے گا یاد آیا، ہسپتالوں پہ لگے گا، تعلیم پہ لگے گا، بیماریوں پہ لگے گا یاد آیا۔ کسی کو اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے جو تمہارے علاقے میں آ کے چاچا جی، بھائی جی ووٹ میں نو دے گیا ہے، اللہ دی سو، اللہ کی قسم تمہارے ووٹ کا صحیح استعمال کروں گا میں۔ کلمہ سنا کے قرآن چاہ کے آنا، جو آپ کہو گے میں وہ، یہ سارے غدار بیٹھے اسمبلیوں کے اندر، ناراض نہ ہونا میرے چاند۔ عوام سے کیا وعدے کیے تھے اور کیا ہوئے؟ اور آپ لوگ بھائی معاف کرنا بھائی، بے ضمیری نہ دکھائیے۔ آپ اگر بوڑھے نہ بیٹھے ہوتے میں بدتمیزی کرتا آپ کے ساتھ یہاں پہ۔ اگر آپ عمر رسیدہ نہ ہوتے میں آپ سے جھگڑا کرتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ووٹ عبادت ہے، ووٹ ایمان کا حصہ ہے۔ تم نے کس کی جیب میں ڈالا؟ تم نے کس کی صندوقڑی میں ڈالا؟ اگر وہ تمہارے ووٹ سے کامیاب ہوا اور اس نے ایک مظلوم کا حق کھا لیا، خدا کی قسم وہ بچے یا مرے، لیکن تیرے میرے جبڑے میں اللہ ہاتھ ضرور ڈالے گا میرا۔ اگر آپ کے میرے ووٹ سے کوئی ایسا کامیاب ہو گیا جس نے نسل اور عقل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس سے پوچھے نہ پوچھے، لیکن قیامت کے دن حضور کے سامنے تجھے مجھے ضرور شرمندہ کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے ووٹ کس طرح ڈالتے ہیں؟ ہمارے اکابرین جب ووٹ ڈالا کرتے تھے، پہلے غسل کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت حاجت پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ سے رو کے دعا کیا کرتے تھے، پھر جا کے ووٹ ڈالا کرتے تھے۔ اے اللہ اس ووٹ سے کوئی ایسا ظالم جابر نہ کامیاب ہو جائے جو اللہ آ کر عوام الناس کا بیڑا غرق، اللہ مجھے بڑی ذمہ رکھنا، معاف کرنا۔ یہ ووٹ ہوا کرتا تھا، مانگا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اے اللہ میرے اس ووٹ سے کامیاب ہونے والے کو ایسا بنا دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیری مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ یا تو برادریاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہیں، ووٹ جو اس دفعہ مانگنے آوے گا اسے کو ہماری نالیاں پکی کرا دے، بیٹے منہ ایسی سوچ کے اس پر۔ چودھری صاحب آپ کو ووٹ کوئی نہیں دیں دے، کیوں نہیں دیں دے؟ ہمارے گٹروں کے ڈھکنے تو آئے کوئی نہیں 4 سال سے، انہیں کر لے۔ بابا جی صحیح کہہ رہا کہ نہیں بات؟ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، ہماری گلی ٹوٹی پڑی ٹھیک کراؤ، یہ تم ٹھیک کرا لو۔ 4 سال گزارے نہیں ہوئے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے، آپ یہاں وعدہ کر کے جائیں، اسمبلی میں جائیں گے مسجد کے بل معاف کراؤ، مدرسے کے بل معاف کراؤ، امام مسجد کے لیے، قاری صاحب کے لیے آپ اللہ کے دربار میں پکڑے جاؤ گے، آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے اندر میسج، علماء فقہا سن رہے، مولویوں، رانوں، کمبو، پٹھانوں، تم خدا کے پکڑ میں آؤ گے، دنیا میں بھی آؤ گے اور آخرت کے اندر بھی آؤ گے۔ ایک مولوی تمہاری مسجد میں 30 سال تمہارے بچوں کو پڑھا کے جاوے، امامتیں کرے، خطابتیں کرے، 40 سال تک تمہاری گلیوں کے اندر جوتیاں رگڑتا پھرے، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دے دے، تمہارے مرووں کو نہلاوے غسل دے دے، اور قرآن خانیوں میں جاوے، کوئی غمی میں خوشی میں تمہارے دروازے کو کھٹکھٹاتا پھرے، جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو تم بدلنے میں یوں کر کے دیر نہیں کرتے۔ چلو خیر مدارس میں حریف جلندری سے جا کے پوچھو، فرمایا ہمارے ادارے کا جو استاد ہے وہ بوڑھا ہو جائے، یہاں تک کہ مر نہ جائے، ہم اس کی تنخواہ بند نہیں کرتے، ہم اسے مدرسے سے نکالتے نہیں ہیں۔ اور لوگوں، کچھوں کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، کچھوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے تعلیمی معیار کو دیکھا، اللہ والوں کی دعاؤں کو لینا چھوڑ دیا ہے۔
تم 2-2 کروڑ روپے کی مسجد بناتے ہو، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ 4-4 کروڑ روپے کی مسجد اور مولوی صاحب کے مکان کی چھتیں ٹپک رہی، باتھ روم کا گٹر فلش ٹوٹا ہوا۔ اتنی سی جھگی مولوی صاحب کی بنا دی، 6 بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوتڑے پوتڑے وہیں دھر رہے، برتن وہیں دھر رہے، کپڑے وہیں دھر رہے، جسے پہن کے وہ جمعہ نمازیں پڑھاوے گا، کتنی پاکی نپاکیاں ہوئے گی نماز؟ مسجد کے اندر 6 اے سی کی الماریاں، 1 لاکھ روپیہ بل آ رہا ہے اپنے سکون کے لیے، اور جسے رکھ رکھا اسے 12-15 ہزار تنخواہ۔ میں دعا کروں آپ آمین کہو، اے اللہ جتنی یہاں کیا اللہ ہمیں اس حسو کا، یا اللہ حسو کی مسجد کے مولویوں کی جتنی تنخواہیں اللہ ہمارے بچوں کی بھی اتنی کر دے، کرو گزارا۔ کتنی مسجد کے مولوی کو تنخواہ دیتے ہو؟ 1.5 کلو روزانہ دودھ 30 دن تک لا کے دکھاوے، دودھ کا بل زیادہ ہوگا تنخواہ کم ہوگا۔ یا تو مولوی کو تنخواہ دو 15,000، ہے بھائی 8,000 کر دو، گوشت والے سے کہہ دے 15 دن گوشت مفت آوے گا، مرغی والے سے کہہ دے 5 دن مرغی مفت آوے گی، دودھ والے کو کہہ دے مولوی سے پیسے نہیں لینے، سبزی والے سے کہہ دے پیسے نہیں لینے، کپڑے والے سے کہہ دے پیسے نہیں لینے، سلائی والے سے کہہ دے پیسے نہیں لینے، جتی والے سے کہہ دے پیسے۔ خدا کی قسم جب تم مولوی کو خوشحال رکھو گے تو یہ تمہارے 8,000 بھی مہینے کے بعد تمہارے گھر میں ہی دے کے آ جائے گا، بھائی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ 15,000 روپے تنخواہ مولوی صاحب اگر لینے چلا جائے گا، عبدالغفور دیے 1.25 کلو چینی، پرسوں تنخواہ ملے گی کہ مولوی صاحب 1.5 کلو پہلے کیا وہ ادھار تو چکا دو، ابا کہہ رہے تھے ادھار بند ہے، مولوی صاحب ناراض نہ ہوئیے، نمازیں بھی فجر بھی اس کے پیچھے پڑھ کے گیا، زور آ کے پڑھے گا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ابا کہہ رہے تھے ادھار کسی کو نہیں دینا۔ یہ معیار ہے مولوی کا۔ اگر یہ معیار امت کے سامنے آپ نے پیش کیا تو میرے پیارو ہم نے ان بچوں کو قرآن کا وارث بنانا چھوڑ دیا۔ ہم درجہ 4 کے کلرک پر تو فخر کرتے ہیں، قرآن کے وارث بننے پہ فخر نہیں کرتے۔ اگر آج ہر مسجد کے اندر پورے پاکستان کے اندر آج بل پاس ہو جاوے کہ مسجد کے امام کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، تو میں پھر دیکھتا ہوں کون انجینئر بناتا ہے، کون ڈگری بناتا ہے۔ بڈھے بھی آ کے کہیں گے بابا مجھے بھی داخلہ دے دے، مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دے، اور چل میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا امامت تو کروا لوں گا۔ معیار نہیں ہے، احترام ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ زور سے تو بول دو تھوڑی سی، بولو صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ معیار ہونا چاہیے نا کہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کریں بتاؤ مولوی کی تنخواہ بڑھاؤ گے گھٹاؤ گے؟ بڑی بات ہے۔ دیکھو میرے بھائی بلاویں یہ ٹیلی فون یہ کرے، ان کے حقوق بھی تو بیان کرنے چاہیے کہ نہیں؟ میں 10-15 گھنٹہ دھاڑ کر کے چلا جاؤں گا جی، پھر میں اپنی جیب گرم کر کے چلا جاؤں، اللہ کی قسم زیادہ حقدار یہ جسے صبح اٹھ کے فجر کی اذان دینی ہے، غسل خانے صاف کرنے، وضو کی جگہ صاف کرنی، ہر کوئی آوے گا مولوی جی ہاں جی ٹوٹیوں میں پانی کوئی نہیں، مولوی صاحب لوٹا کوئی نہیں، یہ چوتھی باتھ روم کا بلب بجھا ہوا، مولوی صاحب یہ پکھا کوئی نہیں چل رہا۔ او بھائی یہ مولوی صاحب ہے کہ الیکٹریشین ہے؟ مسجد کا متولی بیٹھا گٹر کر رہا، اے پکھا چلا دو، واہ بند کر دے، یہ کھول دے، واہ بند کر دے، طے کر لے کیا تیرے گوٹم میں پیپ پڑی ہوئی بھائی؟ او بھائی صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ تم بولو صحیح کہہ رہا کہ غلط کہہ رہا؟ زور سے کہو۔ جس نے نعرہ لگایا اگر ہے وہ کسی مسجد کا مولوی، بس تیری تو کھٹیا کھڑی ہوگی سویرے انشاءاللہ تعالی۔ تیری انتظامیہ رگڑے گی، اے نعرے لا رہا تھا بڑے چکر کے نعرے لگا رہا تھا۔ یقین جانو اللہ کی قسم علماء امت کا مظلوم ترین طبقہ۔ گندم آئی اشر دیا بھائی، بولو دیا اشر سب نے، جن کی تھی جن کے کھیت تھے دیا نا اشر، مسجد میں آ کے دیا۔ کون بیٹھا اور تمہاری خیر ہو جائے ماشاءاللہ۔
اشر دیا نا بھائی جی آ کے، مولوی حاجی جی، مولوی جی بچے کو بھیج دیو، مولوی جی آپ سائیکل پر آ جاؤ کھیتوں میں، کیا انشاءاللہ صبح دانے نکلیں گے، 40 کلو کا وعدہ ہے نا جی، وہ آوے مسجد کی، ہاں جی ہاں، وہ تھوڑا ساتھ لے کے آئیو، یہ بھی شکل لگا دی۔ خان گڑھ سے آم جا رہے دوستوں کے پاس، پیٹیاں کہہ رہے ہو کہ پیٹیاں بھیجو تب بھیجیں گے۔ آپ سب کون بیٹھے؟ میں آپ ایمان والے، کون بیٹھے بھائی؟ کون بیٹھے؟